السلام علیکم. آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رخسانہ خان. ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے آئے روز دعوے اور بیانات بدلتے ہی جا رہے ہیں، جس سے عوام کافی مشکلات کا شکار نظر آ رہے ہیں. عمران خان جو کہ ایک طرف اسمبلیاں توڑ رہے ہیں تو دوسری ہی جانب انہوں نے قومی اسمبلی جانے کا بھی اندیا دے دیا ہے. عمران خان جو کہ عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں کہ نہ ہی وہ اس اسمبلی کو مانتے ہیں اور نہ ہی موجودہ حکومت کو مانتے ہیں. ایسی کیا وجہ بنی جو عمران خان نے قومی اسمبلی جانے کا اندیا دے دیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع کے مطابق یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کا بھی کہہ سکتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، آئیے جانتے ہیں. جائیں گے تو وہ پھر جو راجہ ریاض ہے وہ چینج ہوگا، اگر وہ نہیں جائیں گے وہ تو پھر وہی بن گئے، وہ آپس میں مل کے کر لیں گے. یہ تو خان کی اسٹریٹجی ہے نا، تو یہ بیسٹ اسٹریٹجی، میں تو اچھی اسٹریٹجی سمجھتا ہوں اس کو. تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ایک طرف اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، دوسری طرف وہ جا رہے ہیں اور کرائسس. پاکستان کا فیوچر تو انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. تو یہ جو ابھی یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی فیوچر نہیں ہے. نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پکا پی ٹی آئی کا بندہ ہے. عارف علوی کی بات کر رہی ہو نا، وہ تو اس سے پہلے بھی جو ہے نا پی ٹی آئی کا اچھا کارکن رہ چکا ہے. اس کے بعد اس کو یہ جو صدر بنا ہے یہ بھی تو پی ٹی آئی کی بھی طور بنا ہے نا، اپنی تو اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. تو ایسے یہ تو افواہیں چلتی رہتی ہے. باقی ہمیں وہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، مطلب ایک یہی راستہ رہ گیا ہے کہ شہباز شریف کو اقتدار سے ہٹایا جائے، جیسے پہلے عمران خان کو بھی اسی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا گیا تھا. شہباز شریف کو اپنے بندے ووٹ دینے کے لیے نہیں کہہ رہے تو اس کو جو ہے نا صدر عارف علوی کہاں سے ووٹ دیں گے؟ ان کے اپنے پارٹی کے ممبر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، روز دیکھتے ہیں، ہم بھی میڈیا میں دیکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے بالکل بھی. ملک تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی آپسی لڑائی میں ہی ملک کا دیوالیہ نکال دی. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو اپنا آپس میں لڑنے کے بجائے ملک کے بارے میں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ عوام کے لیے کہ عوام کیا کر رہی ہے. ہمارے جو مزدور لوگ ہیں وہ بیچارے بنا دہاڑیوں کے یا بنا پیسوں کے گھر جا رہے ہیں، لینے کو آٹا وغیرہ نہیں ہے. تو ان کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ اپنے آپ کی لڑائی میں، آپسی لڑائی میں ان کو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ عوام کو ہم کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں. یہ آپس کی لڑائی میں عوام کو رول رہے ملک کا، جس طرح اب یہ بنگلہ دیش کا نکلا ہے اسی طرح ہمارا بھی دیوالیہ نکل جائے گا. تو ان کو یہ چیزیں روکنی چاہیے. دیکھیں، وہ تو ان کا اپنا ذاتی رائے ہے نا ان کی. اگر وہ آتے بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا، ملک کے حالات کو دیکھا ہوگا، یا کچھ ایسے حالات بنے ہوں گے جن کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا. باقی اگر وہ جھکتے بھی ہیں تو اچھی بات ہے، اگر وہ واپس آتے بھی ہیں ان کے لیے اچھا ہے، ملک کے لیے اچھا ہے. اگر ایسا فیصلہ وہ کرتے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، پھر ان کو آ جانا چاہیے. عوام کچھ نہیں چاہ رہی، عوام صرف یہ چاہ رہی ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ سارا زور غریب عوام پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ نکل جاتے ہیں، ان کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، ان کا ایک فیصلہ ہوتا ہے لیکن عوام کو بہت زیادہ ریلیف مل جاتا ہے. اگر وہ اچھا فیصلہ ہے عوام کے حق میں تو پھر ٹھیک ہے. ایکچولی جو ابھی ملک کے حالات چل رہے تو عوام جو ہے نا اس سے ناخوش ہے زیادہ تر، اور جو سچویشن جس طرف چل رہے ہیں تو بری طرف چل رہے ہیں نا. اور آگے بھی جو نیکسٹ گورنمنٹ بھی آئے گا تو اس کے لیے بھی بہت جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آلریڈی کرنٹلی جو ہے نا خزانے میں کچھ نہیں ہے اور بہت جو ہے نا قرضہ لے چکے ہیں. تو اس وجہ سے نیکسٹ گورنمنٹ بھی جو آئے گا تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کو. تو میرا تو نہیں حل کہ ابھی کرنٹلی اور جو ہے نا اس کے بعد جو نیکسٹ گورنمنٹ بھی آئے گا تو سچویشن ایسا ہی رہے گا اگر عمران خان کو گورنمنٹ آئے گا. ملک کا مستقبل بالکل خراب دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے. اور دیکھیں کوئی بھی حکومت آتی ہے یا جاتی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو عام عوام ہے، جو نچلا طبقہ ہے، اس پہ کتنا اثر انداز ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، مہنگائی آپ دیکھ لیں کس رجحان سے اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نواز شریف آئے، عمران خان آئے، جو بھی آئے، ٹھیک ہے، یہ مہنگائی ہوتی سے ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حکومت کے آنے یا حکومت کے گرنے سے عام عوام پر کیا فرق پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر اپنے ملک کے بارے میں کوئی برائی کریں گے تو وہ ہمارے لیے برا، اپنے آپ کو تو کوئی برا کہہ نہیں سکتا. اس لیے ہمارے حکمرانوں کو ہی دیکھنا چاہیے کہ وہ کس نظریے سے ہمارے ملک کو چلائیں گے، کدھر تک پہنچائیں گے. ہمارے مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں. باقی صاحب اللہ پہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا.
जो अल्लाह बेहतर चाहेगा वही होगा हमारे साथ। मुल्की सियासत के उतार चढ़ाव से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। अवाम का यही कहना है कि हुकूमत बने या ना बने, इलेक्शंस हों या ना हों, मौजूदा हुक्मरानों को आपस के लड़ाई झगड़े भुलाकर मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में ही सोचना चाहिए। कैमरामैन मुबशिर अली के साथ रुखसाना खान, इदारिया न्यूज़, इस्लामाबाद।